بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ پاک کا قرآن تلاوت کرنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کس قدر زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی قرآن مجید کے اس انداز کو اور اس واقعہ کے بیان کرنے کی وجہ کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید میں غوطہ زنی کی، تو ہمیں بھی قرآن پاک سے بڑے عظیم موتی، ہیرے اور جواہرات ملے۔ میرے بھائیوں، آج تیسرا جمعہ ہے اور شاید آخری جمعہ ہے اس موضوع پر۔
اللہ پاک کے قرآن کی حقیقتیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آج رات آپ نے نا بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے جانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے پیغام بھیجا اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو آج رات لے کے نکل جاؤ، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کا حکم دیا، تیاری بڑی خفیہ رکھی گئی، سارے تیار ہو گئے اور سارے تیار ہو کے نکل پڑے راتوں رات اللہ کے حکم کے مطابق۔ آگے آگے حضرت موسیٰ اور پیچھے پیچھے ساری بنی اسرائیل کی قوم، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، جانور بھی، بڑا کچھ لے کے آگے جب پہنچے، جا رہے ہیں، فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل نکل گئے۔ اس نے کہا بھائی ہماری بھینسوں کو پٹھے کون ڈالے گا، ہمارا معاملہ کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے مکان کون بنائے گا، کمی تو سارے نکل گئے، اب ہمارا کیا حال ہو، ہمارا کیا بنے گا۔ اس نے کہا ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، شہروں میں فرعون نے پیغام بھیج دیا، سارے آ جاؤ، اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑے سے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِدُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ فرعون سارے شہروں کی فوج اکٹھی کر کے بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑ پڑا، فوجیں ساری اکٹھی کر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، سامنے توجہ کرنا، بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس کے سامنے بحرہ کلزم ہے، دریا ہے، سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ اب جناب جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فوجوں نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا، بنی اسرائیل نے فوجوں کو دیکھ لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، اصحاب موسیٰ کہنے لگے انا لمدرکون، آج تو ہم پکڑے گئے، آج تو ہم مارے گئے۔ وہاں تھے غلامی کر کے زندگی تو گزار رہے تھے نا، روٹی تو کھانے کو مل رہی تھی نا، صحیح وچکار لے آ کے مروائے ہی موسیٰ، نہ ہن اگے جو گیا نہ ہن پیچھے جو گیا، آگے جائیں تو سمندر کی فوجیں، سمندر کی موجیں، پیچھے جائیں تو فرعون کی فوجیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی مطمئن، ان کی تو جان نکل رہی ہے، رنگ اڑے ہوئے ہیں پورے بنی اسرائیل کے، آ کے حضرت موسیٰ سے شکوے شکایتیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں۔ موسیٰ بالکل ریلیکس، بالکل ٹھنڈے، بالکل مطمئن، بھائی اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، یہی بات تو میں سبق پڑھا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اطمینان کی وجہ کیا ہے حضرت موسیٰ کی؟ جب بندہ پریشان ہو جائے، ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں، آگے بھی پریشانیاں ہو، پیچھے بھی پریشانیاں ہو، دائیں اور بائیں بھی موت منڈلا رہی ہو، تب بندے کا ایمان وہ کہے جو موسیٰ نے کہا تھا، کیا فرمایا؟ کلا
इन्न माइया रब्बी सयहदीन। कल्ला हरगिज नहीं, तुम परेशान हो, कल्ला हरगिज मैं परेशान नहीं, इन्न माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। मेरे साथ बोलो, बस ये अपने दिल में पक्का रखना है, ये दिल में अकीदा बनाना है। दुनिया है ना, यहाँ दुनिया में मुश्किलात घेर लेती हैं, परेशानियाँ हर तरफ से आ जाती हैं, तो यही तो अल्लाह ने हमें समझाया है, अल्लाह ने यही तो पढ़ाया है कि देखो मूसा परेशान नहीं हुए, और क्या कहा, कल्ला इन्न माइया रब्बी, हरगिज नहीं मेरा रब। ज़रा मिल के हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तर्जुमा पढ़ रहे हैं। इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयाहदीन, वो मेरी ज़रूर रहनुमाई करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा, मैंने कहा मूसा ये वही आसा है जो सांप बनता रहा है, ये वही आसा है जो पत्थर पर मारे तो पानी निकल आता है, आज यही आसा पानी पर मार पत्थर बन जाएगा। वही आसा तू पत्थर पर मार। बताना ये चाहता हूँ कि कुदरतें अल्लाह की हैं, इख्तियारात अल्लाह के हैं, ताकतें सारी किसके हाथ में हैं। वो अल्लाह आसे को सांप बना दे, वो अल्लाह आसे से पानी जारी कर दे, वो अल्लाह आसे के साथ मार के पानी को पत्थर बना दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मूसा ने मारा आसा, अल्लाह पाक ने 12 पुल बना दिए, क्योंकि 12 कबीले थे, हर कबीला अपने अपने पुल से गुजर रहा है। अब गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुड़ के देखा फिरौन भी पीछे पुलों पर चढ़ आया है। सारे कहने लगे देख मूसा वो भी तो हमारे पीछे आ गया है। कहा चुप कर जाओ, नहीं समझ आई, आगे आने दो, चुप कर जाओ, देखो अल्लाह की तरफ अल्लाह क्या करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। जब अल्लाह पाक ने पुलों को बैठने का हुक्म दे दिया, पुल समंदर के अंदर, फौज भी सारी फिरौन की समंदर के अंदर गई। अब फिरौन डूबने लगा, तो डूबते डूबते क्या कहता है, 2-3 डुबकियां आई तो उसको हकीकत वाज़े हो गई। वो जो कल कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, आज कहता है आमनतु बिरब्बिल आलमीन, मैं आलमीन के रब पर ईमान लाया, रब मूसा व हारून, जो मूसा व हारून का रब है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल-आन, अल-आन, अब, अल-आन का क्या माना, कुरान में बार बार लफ्ज़ आता है ना, इसलिए याद कर लो। अल-आन का क्या माना, अब वक़द असैत, इससे पहले तू नाफरमानियाँ करता रहा। फल यौमा, बस आज के दिन, नुनज्जी का बेबदनी का, तेरे जिस्म को हम क़यामत तक के लिए रखेंगे, लितकूना आयतल लिमन खल्फका, ताकि तू बाद में आने वालों के लिए क़यामत तक के लिए क्या बन जाए, निशानी बन जाए। आप कहेंगे वो कहाँ है, निकालो नेट, अभी खोलो यूट्यूब, उसके ऊपर लिखो फिरौन की मम्मी, उसी वक्त उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी, जो कुरान ने आज से 1500 साल पहले कहा है, आज मिस्र में पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, आज मिस्र में पड़ी हुई है, निशानी के तौर पर, इबरत के तौर पर। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति, कुरान वाले हो, वल ऊला इन्न फी ज़ालिका
لعبرۃ لمن یخشی ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ، عبرت ہے لمن یخشی، جو ڈرنا چاہتا ہے۔ اب جناب والا موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے، قوم پار چلی گئی۔ اب پار گئے تو پار کیا دیکھا؟ بحرہ کلزم کے پار کیا دیکھا؟ اللہ پاک کا قرآن میرے سامنے آئے، اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ وہاں دیکھا کیا؟ لوگ بتوں پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتوں کے خدا بنا رکھے ہیں۔ موسیٰ کی قوم کہتی ہے، بنی اسرائیل کہتی ہے، موسیٰ ساڈا رب تے نظر نہیں آندا، ان کا رب تو نظر آتا ہے، ہمیں بھی کوئی نظر آنے والا رب بنا کے دے۔ نظر آنے والا، نظر آنے والا رب بنا کے دے۔ وہ ان دیکھا رب ہمارا یقین نہیں بیٹھتا، اس لیے کوئی دکھنے والا رب ہونا چاہیے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انکم تجہلون، قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، جو یہ کر رہے ہیں یہ تو سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں وباطل، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی عبادت سچ ہے، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے باطل، وہ کیا ہے؟ باطل ہے، باطل۔ اللہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے جو حضرت موسیٰ سے الہ مانگ رہے ہیں، رب مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں دکھنے والا رب چاہیے۔ یہ اصحاب موسیٰ ہیں، تھوڑا سا فرق بتاتا جاؤں نا، یہ اصحاب موسیٰ ہیں۔ اب ذرا تقابل کرنا، اب ذرا کمپیریزن کرنا۔ دوسری طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے شروع میں کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر ان کے دل و دماغ میں ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے، ایک ذرہ بھی۔ اور یہ اصحاب محمد کی بات سنا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات سنا رہا ہوں، ان کے دل میں ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ وہ اپنی جانیں بھی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اپنا مال دینے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک، یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، ہم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ یہی کیا ہے؟ یہی سچے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کے شروع میں پہلے سپارے میں ایک انداز بیان کیا ہے،
ذرا وہ انداز بیان کر کے تقابل بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے پہلا سپارہ کھلا ہوا ہے، آج صرف اور صرف قرآن سنانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں کہانیاں ہوں نا، قصے ہوں، شعر ہوں، دوڑے ہوں، تقریر ہوتی ہے میٹھی ہیں، اور جب صرف قرآن ہونا تھوڑی سی خشک ہوتی ہے، گھٹنے نہیں پکڑنے، پھر اس لیے کیا نہیں کرنا، گھٹنے نہیں پکڑنے، بس قرآن سنتے جانا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وہاں گئے تو بالکل چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے۔ موسیٰ کی قوم کہنے لگی اللہ کے بندے پانی کوئی نہیں، انتظام کوئی نہیں، جو ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گیا، پانی کا کوئی انتظام کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے حکم دیا، آسا پتھر پر مارا، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سر چھپانے کے لیے چھت کوئی نہیں، دھوپ بڑی چبھتی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، قرآن پڑھنے والوں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا۔ اب جناب سایہ بھی ہو گیا، پانی بھی ہو گیا، بھوک تو لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ بھونے ہوئے بٹیر ہوتے تھے، بدانے کی طرح مٹھیائی ہوتی تھی، پہلے بٹیر کھاتے تھے، اس کے بعد مٹھیائی منہ میٹھا کرتے تھے، پر اکڑ گئے۔ پتہ کی کہندے نے، پتہ کیا کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، روز بٹیرے روز مٹھیائی، روز بٹیرے روز مٹھیائی، اسی تنگ آ گئے۔ اس طرح کرو فدعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، یا ہمیں چاہیے پیاز چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں جناب تھوم چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے۔ اللہ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور اللہ کے بندوں یہ تو بہتر ہے، اور تم بہتر کو چھوڑ کے کمتر کو لینا چاہتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا مصرا، چلو اس شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تم جو مانگو گے میں وہی تمہیں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے وادخلوا الباب سجدا، تم نے کرنا یہ ہے کہ شہر کے دروازے سے جب داخل ہونا ہے سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وقولو، اور زبانوں سے کہتے ہوئے، سر جھکا ہوا ہو، زبان چل رہی ہو، اور زبان سے کہنا ہے وقولو حتتن، کیا کہنا ہے؟ حتتن، حتتن کا معنی ہے یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حتتن تم نے کہنا ہے، زبان سے حتتن کہنا ہے، سر کو جھکانا ہے، نغفر لکم، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ میں تمہیں معاف کر دوں گا، خطایاکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب جناب والا حکم تو سجدہ کرنے کا ہوا تھا، پانی بھی ان کو پلایا، من و سلوہ بھی ان کو کھلایا، بادلوں کا سایہ بھی ان پر گیا، لیکن حکم دیا کہ کیا کرنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ فبدل الذین ظلموا
ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو اللہ نے کہا تھا وہ نہیں کیا بلکہ اس کے الٹ کیا۔ یہ جناب سجدہ کرتے ہوئے نہیں، ڈانس کرتے ہوئے اندر گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے ہنتتن فی شعیرۃ، اب سٹوں میں ہمیں گندم ملے گی۔ بڑی ڈول ڈمکے کے ساتھ بڑے ڈانس کرتے ہوئے گانے گاتے گاتے یہ جب شہر میں داخل ہوئے، اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا۔ قرآن نہیں پڑھ دے، روز پہلا سپارہ بھی نہیں پڑھ دے تو جو کرو بما کانوا یفسقون، جو یہ فسق اور گناہ کرتے تھے میں نے آسمانوں سے ان پر عذاب نازل کیا، رجزا من السماء۔ اللہ اکبر، ایک طرف تو یہ اصحاب موسیٰ ہیں، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ایک سجدہ نہیں کرتے، اور دوسری طرف ذرا اصحاب محمد کو بھی دیکھتے جاؤ، نبی پاک کے صحابہ کو بھی دیکھتے جاؤ۔ اللہ قرآن میں نبی پاک کے ساتھیوں کا کیسے ذکر کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم، او مخاطب تو دیکھے گا ان کو، رکان، یا تو وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدن، بولیو یار بولیو، تھوڑی مہربانی، جے تھوڑے اندر قرآن والا جوش نہیں تے میرا ٹھنڈا نہ کرو، تھوڑی بڑی مہربانی۔ رکان، رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سجدن، سجدے کرتے نظر آئیں گے، وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللہ ورضوانا۔ میرے نبی کے صحابہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ذرا اللہ کا انداز سننا، اللہ نے اصحاب محمد کی کیسے شان بیان کی ہے۔ یہ میرے سامنے نا سورہ توبہ ہے، آیت کا نمبر 100 ہے، آیت کا نمبر 100۔ اللہ رب العالمین کیسے نبی پاک کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن میں رکھنا، پانی کے چشمے جاری کیے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے جناب والا بادلوں کے سائے کیے اور حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، وہ نہیں کیا۔ اور ادھر اصحاب محمد کی طرف دیکھنا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ کروں گا تو سمجھ آئے گی۔ التائبون، میرے نبی کے یار تو وہ ہیں، التائبون، بار بار توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، العابدون، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والے، السائحون، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مارے مارے پھرنے والے، الراکعون، بار بار اللہ کو رکوع کرنے والے، الساجدون، یہ ترجمہ میں نے نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے بھائی، الساجدون، اللہ کو بار بار کیا کرنے والے، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو۔ کیا اللہ نے کہا؟ خوشخبری دے دو۔ اللہ کہتے ہیں ان مومنوں کو کیا دے دو؟ اللہ اکبر۔ تو جو آپ کو بات سمجھ آئی ہے نا، اصحاب موسیٰ کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لو بھئی پہلے سپارے کا نا ایک اور انداز سناتا ہوں۔
یہ میرے سامنے سورہ بقرہ، بقرہ کا نام ہے، بقرہ کا ترجمہ ہے گائے، اور اس کا نام ہی اس وجہ سے پڑا ہے، اس واقعہ کی وجہ سے کہ وہاں ایک بندہ قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں۔ اللہ پاک سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور ذبح کر کے نا گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے کو لگائیں، مردہ اٹھ کے زندہ ہو جائے گا، اور اٹھ کے نا وہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بات تو اتنی سمپل تھی، اب وہ کرنا نہیں نہ چاہتے تھے، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ذرا دعا کرو، يُبَيِّن لَنَا، ہمیں ذرا کھول کے بتائے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ بتا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ما لونہا، کدھر گئے ہو میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے شاگرد ہو، کدھر گئے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ما لونہا، پھر کہتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر وہ یہ بتا دیا، پھر کہتے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کبھی کوئی ہیلا، کبھی کوئی بہانہ، اللہ کے حکم پر ہیلے بہانے کرتے تھے۔ یہ اصحاب موسیٰ ہیں، اور اصحاب محمد کا ذرا حال سننا، قرآن سے اصحاب محمد کا حال سننا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ او ایمان والو، شراب، جوا، پانسے بازی، قسمت معلوم کرنا، یہ سب شیطانی عمل ہے، ان کو چھوڑ دو۔ ادھر اللہ کا حکم آیا، صحابی بیان کرتے ہیں مدینے کے بازاروں میں شراب کی بوتلیں اور شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے۔ یہ ہے اطاعت۔ ایک بندے نے نا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے رسول پاک سے سلام لے کے جانے لگا، تو حضور نے فرمایا یار تیرے سے نا مجھے بدبو آ رہی ہے، جہنم کی آگ کی بدبو آ رہی تیرے سے مجھ کو۔ توجہ کرنا میرے بھائی، تجھ سے مجھے جہنم کی آگ کی بدبو آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے؟ نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی، توجہ کرو یار، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سلام پھیر کے حضور سے سلام لیا ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ تیرے سے کیا آ رہی ہے؟ جہنم کی آگ کی بدبو آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ میرے سے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی طرف دیکھتا ہے، اپنی طرف دیکھتا ہے، ہاتھ میں دیکھتا ہے، ایک انگوٹھی ہے جو سونے کی ہے۔ کس کی ہے؟ سونے کی۔ ایسے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے، میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اسی وقت انگوٹھی اتار کر پھینک دی کہ اللہ کے رسول کو مجھ سے جہنمیوں کی بدبو آتی ہے۔ اسی وقت انگوٹھی پھینک دی، حضور اٹھ کے چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں پھاڑ لے، کی کہندے نے کتنے گئے ہو؟ پھاڑ لے، آیا انگوٹھی پھاڑ لے۔ اور یار تو نا اپنی بیوی نو دے دی، کنوں دے دی؟ اپنی بیوی کو دے دینا، اپنی بہن کو دے دینا، ماں کو دے دینا، اس پر تو حرام نہیں نا، تجھ پر حرام ہے، پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکستان نہیں ہے، 50 کا نوٹ گرا ہو نا اتنے بندہ پیر ہی رکھ چھڑتا ہے۔ سونا ہے، سونا کیا ہے؟ ہاں سونا کہتا ہے اللہ کی قسم جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو کبھی اب ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اصحاب موسیٰ، کیا بات ہے، کمال ہے بھائی۔ یہ جناب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس نشانیاں لے کر، معجزات لے کے آئے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں
ہاں موسیٰ آپ کہاں سے آئے ہو؟ یار میں کوہ طور سے آیا ہوں. تو جو کرنا یار میں کوہ طور سے آیا ہوں. کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں. اللہ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ تیرے نال اللہ گلاں کردا ہے, ساڈے نال اللہ نوں گلاں کردے شرم ہوندی؟ لولا یکلمون اللہ, قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم سے اللہ کلام کرتا؟ او تاتینا آیا, یا پھر ہمیں بھی کوئی معجزہ دے دے اللہ پاک. حضرت موسیٰ نے کہا تم ایسے کرو کہ اپنے سرکردہ قابل اعتبار بندے وہ تم 70 چن لو. وقت آ رہا موسیٰ من قوم ہی, اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 بندے. بولو قرآن پڑھنے والوں, 70 رجلاً لمیقاتنا, ہماری ملاقات کے لیے 70 بندے حضرت موسیٰ نے چن لیے. اب جناب 70 کو لے کے اللہ سے بات کروانے کے لیے نا چل پڑے, اللہ سے بات کروانے کے لیے. کوہ طور پر پہنچے. اللہ تعالیٰ نے درخت کے پیچھے سے آواز دی کہ مان لو موسیٰ میرا پیغمبر ہے اور میں نے اس کو کتاب دی ہے, تم اس پر ایمان لے آؤ. بس اتنی بات ہوئی. وہ 70 کے 70 پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایڈی سونی آواز والا, جنہ چر ساڈے نال گل نہیں نہ کرے گا, جنہ چر ساڈے سامنے نہیں آئے گا, اونی دیر تک اسی تیرے تے ایمان نہیں لیا. پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, وَقَالُوا, اور وہ کہنے لگے لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہرگز نہیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے, حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یہاں تک کہ اللہ تو ہمیں سامنے دکھا. سامنے اللہ لیا, اللہ کو سامنے لا, تب ہم مانیں گے, ویسے تیرے رب کو ہم نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, پکڑ لیا ان کو چیخنے, وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. یہ 70 کے 70 مر گئے 70. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے, کہنے نہیں یا اللہ قوم تے پہلا نہیں سی ماندی, ہون انہوں نے سرکردہ بندے 70 مروا کے چلا جاواں گا تے پھر قوم مان جائے گی. یا اللہ ان کو اب زندہ کر, یا اللہ ان کو کیا کر, یا اللہ ان کو اب زندہ کر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم, مرنے کے بعد اللہ نے 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ 70 تو چلے گئے, توجہ کرنا, یہ 70 تو چلے گئے. اب جناب والا رہ گئے کوہ طور پر اکیلے موسیٰ کوہ طور پر اکیلے موسیٰ رہ گئے. ذرا قرآن سننا, اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, جب موسیٰ میرے میقات پر میری ملاقات کے لیے آئے, اس کے رب نے اس سے کلام کی. کہنے لگے موسیٰ یا اللہ وہ تو چلے گئے ہیں, اب تو میں رہ گئے ہیں, اب تو یا اللہ ایک تو رہ گیا ہے, ایک میں موسیٰ رہ گیا. قال رب ارنی انظر الیک, یا اللہ ہن مجھے اپنا آپ دکھا. مجھے کیا کر, مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ پاک نے فرمایا قال لن ترانی, ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا. اللہ پاک کا قرآن ہے. اللہ فرماتے لا تدرکہ الابصار, دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار, وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ, وہ ہر ایک کی سن رہا ہے. البصیر, ہر ایک
کو دیکھ رہا ہے. لا تدرک الابصار، دنیا کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. نہیں ربا مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ فرماتے ہیں ولیکن انظر الی الجبل، تو ایسے کر اس پہاڑ کی طرف دیکھ. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر تیرے رب نے اپنی تجلی ڈالی، جعلہ دکا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. کافی عرصے کے بعد ہوش آیا. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، جب ہوش آیا تو پہلا لفظ کیا کہا؟ توجہ کرنا، پہلا لفظ کہا سبحانکا. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا جو آپ نے کہا، جو آپ نے کہا ہے نا یہی حضرت موسیٰ نے کہا تھا. سبحانکا، اللہ تو پاک ہے. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. میرے انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ یہ سوال نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہ تو اصحاب موسیٰ ہیں جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سامنے دکھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اصحاب محمد کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کے صحابہ ان دیکھے رب پر یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں. اور صرف ایمان ہی نہیں لاتے، اپنی جانیں بھی پیش کر دیتے ہیں. لو بھائی آخری بات سنانے لگا ہوں. اللہ پاک کے قرآن سے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ وہ اس شہر میں چلے جائیں، اس شہر میں چلے جائیں، اور اس شہر میں جب جائیں گے تو اس شہر کا قبضہ انہی کو دے دیا جائے گا، اس شہر پر یہ قبضہ قابض ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. اب جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اس شہر میں ہم نے جانا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے یہ انداز بیان فرمایا ہے. سورہ مائدہ میں اب جناب والا اللہ نے جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. لو بھائی قرآن سنتے جانا. قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس شہر میں بڑی مضبوط فوج ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم ہرگز اس شہر میں نہیں جائیں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ قوم خود وہاں سے نکل جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ شہر سے نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اسی بھی ٹور جاؤں گے. وہ خود نکل جائے ساری فوج تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہنے لگے دو بندے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ کا انعام تھا. ادخلوا علیہم الباب، اس شہر میں کے دروازے سے تم داخل تو ہو کے دیکھو. فاذا دخلتموہ، جب تم
تم داخل ہوگے، انکم فانکم غالبون، تم ہی غالب آ جاؤ گے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم مومن۔ اب جناب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ اس شہر میں فوج موجود ہے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ فذهب انت، تو جا، وربک، تیرا رب جائے، تو جا تیرا رب جائے، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو، تو جا موسیٰ، تو جا تے تیرا رب جائے، فقاتلا، دو میں جا کے تے لڑو، انا ہاہنا قائدون، اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، تو جا تیرا رب جائے، دونوں جا کے کیا کرو؟ لڑو۔ اب حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال کا رب، ترجمہ کرو، رب، اے میرے رب، انی لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، الا لنفسی، الا نفسی، مگر اپنے آپ کا، واخی، اور اپنے بھائی کا۔ یا اللہ میں کیا کروں اب؟ یہ تو انکار کر رہے ہیں، یہ ہیں اصحاب محمد، ہاں اصحاب موسیٰ، یہ ہیں موسیٰ کے ساتھی، کہتے ہیں تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو۔ اب اصحاب محمد کی بھی بات سنا دوں، اللہ اکبر۔ بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان، لڑنے کے لیے نبی پاک نہیں نکلے تھے، قافلہ لینے کے لیے، قافلہ لوٹنے کے لیے کافروں کا نبی پاک مدینے سے نکلے تھے، قافلے کو روکنے کے لیے تلواریں لے کے نہیں نکلے تھے، زریں لے کر نہیں نکلے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے۔ وہاں پہنچے، وہاں تو نقشہ ہی اور تھا۔ ابو سفیان کا لشکر تو قافلہ تو جا چکا تھا، آگے 1000 کا لشکر لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ابو جہل کھڑا تھا۔ اب جناب نبی پاک نے کہا بھائی مشورہ دو، کیا کریں؟ مشورہ دو کیا کریں؟ اب ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لینے آئے تھے، قافلے کا راستہ روکنے آئے تھے، آگے لڑائی آ گئی ہے، اتنی بڑی فوج آ گئی ہے جنگ کرنے کے لیے، اب کیا کریں؟ مہاجرین اٹھتے رہے۔ کون اٹھتے رہے؟ مہاجر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے۔ اور انصار کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے وہاں مدینے والوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کو کہتے ہیں انصار۔ اور جو مکہ سے آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں۔ اب جناب یہ مہاجر اٹھتے رہے اور اٹھ کے کہتے رہے یا رسول اللہ آپ جو حکم کریں گے، یا رسول اللہ آپ کا جہاں پر پسینہ بہے گا ہمارا وہاں پر خون بہے گا۔ وہ سارے کہتے رہے، رسول اللہ نظر دوڑاتے رہے۔ حضور کیا چاہتے تھے؟ حضور چاہتے تھے انصار سے کوئی بولے یہ مہاجرین تو پہلے ہی میرے ساتھ اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ تو پہلے ہی سب کچھ لٹا کے آ گئے، اب کوئی انصار سے بولے۔ انصار کا سردار کھڑا ہو گیا۔ توجہ، آخری بات ہے، انصار کا سردار کھڑا ہو گیا جس کا نام سعد ابن معاذ ہے۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ اتنا عظیم شخص ہے، اتنا عظیم شخص ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ گیا تھا۔ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے۔ میری ایک بات سن لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے انصار کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کریں گے،
ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑو، نانا اے محمد جہاں پر آپ کا پسینہ بہے گا وہاں انصار کا خون بہے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا نا، اسی لیے حضور نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر۔ آخری گل ہے، دل دیا تختیاں تے نوٹ کریا جے، اطلع اللہ علی اہل بدر، رسول اللہ کا فرمان ہے اطلع اللہ علی اہل بدر۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے پردے ہٹا کے بدر میں شریک ہونے والوں کی طرف دیکھا، فقالا، اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم، ہو بدر والو جو مرضی عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بدر میں شریک ہونے والے تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہیں رسول اللہ کے صحابہ کہ جن کی عظمت اور شان اتنی بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نا، جس یونیورسٹی میں یہ پڑھے ہیں نا، اس یونیورسٹی کا مالک اللہ ہے، اس یونیورسٹی کا پرنسپل رسول اللہ ہیں، اور اس یونیورسٹی کا نصاب کتاب اللہ ہے، اس یونیورسٹی کا نصاب کتاب اللہ ہے، اور وہ یونیورسٹی بیت اللہ ہے، اور اس یونیورسٹی کا سارا عملہ اہل اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہ یونیورسٹی کے مالک میں شک ہے، نہ پرنسپل میں شک ہے، نہ اس کے نصاب میں شک ہے، نہ یونیورسٹی میں شک ہے، نہ یونیورسٹی کے عملے میں شک ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہ لا ریب ہیں، اسی طرح اس یونیورسٹی کے سارے شاگرد بھی، ہاں ان میں بھی کوئی شک نہیں، انہوں نے گناہ بعد میں کرنا ہے۔ توجہ، انہوں نے، اس یونیورسٹی کے طالب علموں نے، یعنی رسول اللہ کے صحابہ نے گناہ بعد میں کرنا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لہم مغفرتن، میں انہوں نے پہلے ہی معاف کر دیتا، حالے گناہ باز کرنا ہے۔ لہم مغفرتن، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ حجرات 26واں سپارہ آیت نمبر 4، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، صحابہ کے بارے میں فرمایا لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب جو کوئی صحابہ کے ایمان پر شک کرے، اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان میں شک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔